الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا صدق الله العلي العظيم وقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول اسیر دمند ہوا اگر دعوت رد کنی ورقبو رفت دامان آل رسول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، میں کام فہم سے چھوٹا سا مولوی ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں۔ اس مسجد میں جمعہ قائم ہونے سے پہلے اور اس کے بعد بھی ابھی تک بھی کافی احباب الحمدللہ ہمارے پاس جمعے کے موقع پر ہوتے ہیں۔ میں یہاں بھی ایک دو بار پروگرام کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ میری کوشش ایک رہتی ہے اور میری زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ قوم کو فقط قرآن اور حدیث کی طرف پلٹا کر لایا جائے، صرف قرآن کی طرف۔ قرآن جیسی واضح کتاب جب ہمارے پاس ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی کتاب کی جس کے مصنف کے اوپر کوئی بحث کرے کہ یہ مصنف درست ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ قرآن تو اللہ کی صفت ہے، قرآن کے بارے میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم قوم کو قرآن کی طرف لے کے آئیں جہاں سارا جھگڑا کیا ہو جائے؟ سبحان اللہ، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات میں آ رہی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ۔ یہ ایک میرا مشن ہے اور اسی کی غرض سے آج میں یہاں آپ احباب سے میری گزارش ہے کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ میری چند ایک باتیں سنیں گے، انتہائی توجہ کے ساتھ۔ میرے آج کے اس موقع پر دو
ٹاپک میرے رہیں گے. ایک ہے میرا ٹاپک بڑا سادہ تھا جس کو میں بعد میں اخیراً لوں گا. اولاً میری کوشش ہے کہ میں تھوڑا سا اس چیز کو ڈیفائن کر دوں کہ جو تبرکات ہیں وہ تبرک کسی نبی سے منسوب ہو یا کسی ولی سے منسوب ہو، اس تبرک کی شرعی حیثیت کیا ہے. آپ میرا موضوع سمجھ گئے؟ موضوع کا سمجھنا ضروری ہے. اس سے لگتا ہے پتہ کہ خطیب کیا کہہ رہا ہے اور آگے کیا کہنا چاہتا ہے. آگے میری بات سمجھ میں آپ کو کشمیری احباب کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شاباش، ماشاءاللہ. اس مسجد میں جمعے کے قیام کے موقع پر بھی میں آیا تھا. بڑی خوبصورت عالی شان مسجد ہے اور یہ پردے تو میں نے آج دیکھے یہ بھی انتہائی پیارے ہیں. سبحان. تو میری یہ کوشش رہے گی کہ اپنی مسجد میں بھی ہم سفید پردوں کا اہتمام کریں تاکہ اس کلر سے مل جائے. انشاءاللہ سید صاحب کی صدارت میں وہاں بھی ہم کوشش کریں گے. اللہ پاک آپ کو اس مسجد کی بہتر جزا عطا فرمائے. آمین. مجھے ابھی کسی صاحب نے بتایا کہ جس مسجد کے صدر صاحب ہیں یہاں جو رہتے ہیں تو وہ 2-2 گھنٹے باتھ روم آ کے خود صاف کرتے ہیں. سبحان. یہ بہت بڑی بات ہے. مسجد کی خدمت یہ ہے. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اللہ کے گھر کے باتھ روم کو صاف کرنا بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. توجہ، اپنے ناظم صاحب حضرت مولانا حافظ لیاقت صاحب فرما رہے تھے کہ آپ احباب بازاروں میں گھوم رہے ہیں، اندر کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں کسی کا آنا خود اپنے ذاتی بس میں نہیں ہوتا. یہ ذکر کی محفل ہے یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ اذا مررتم من ریاض الجنہ فرتعوا منہا. اے میرے یارو، اے میرے صحابہ، جب کبھی تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. سبحان. صحابہ نے ان کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ تو مرنے کے بعد ملیں گے. آج ہم جنت کے باغوں سے کہاں گزرتے ہیں کہ جب گزرے تو کچھ کھا پی لیا کریں. صحابہ نے سوال کیا ما ہی ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا یا مجالس الذکری، فرمایا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ ہر ایک اس جنت کے باغ میں آئے اور کھا پی کے چلا جائے. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. آتی آواز میں کہ نہیں آتی؟ اس لیے جہاں دسترخوان لگتا ہے اللہ پاک پھر اس لیول کے لوگوں کو بھیجتا ہے کہ تو اس دسترخوان پہ کھانے کا حقدار ہے، تو جا. تو اس پہ کھانے کا حقدار ہے، تو جا. ہر ایک کو دعوت تھوڑی ہوتی ہے. آتی ہے بات میں کہ نہیں آتی؟ اب بظاہر ہم سب کو دعوت دیتے ہیں لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے اس میں کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا یہ تو رب کی رضا پر ڈیپینڈ ہے. سبحان. آئی بات سمجھ؟ توجہ، موضوع کی طرف آؤں گا میں. آپ کی توجہ ہے سب کی میری طرف؟ حضرت شمویل علیہ السلام، کیا نام ہے حضرت؟ یہ اللہ کے نبی تھے. کون تھے؟ اللہ کے نبی. ان کی قوم نے بڑی طاقتور تھی، جنگیں جیت جایا کرتی تھی، لیکن حالات بدلے تو یہاں تک نوبت پہنچی کہ قوم کے اوپر ہر چھوٹا موٹا حاکم مسلط ہو گیا. جنگیں ہوئی تو پسپا ہو گئی. سبب اس کا کیا تھا وہ سمجھنا غور سے. توجہ، آپ کی توجہ. اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا نا تو بھیجنے کے بعد اللہ پاک نے ایک صندوق زمین پر بھیجا. کیا بھیجا؟ صندوق. کیا بھیجا؟ صندوق. شاباش. اس صندوق میں تھا کیا؟
انبیاء کرام کی تصویریں اللہ پاک نے یاقوت کے اندر پیک کر کے اس صندوق میں رکھ کے بھیجی ہوئی تھی. سبحان اس میں سرخ یاقوت ہے. کس کی تصویر ہے؟ انبیاء کس کی تصویر ہے؟ کرام. انبیاء علیہ قوم کے پاس آیا تو قوم نے اس کو صندوق کو سنبھال کے رکھا. نسلاً بعد نسل، حضرت آدم علیہ السلام کی نسلوں میں وہ صندوق منتقل ہوتا رہا. صندوق سے کیا کیا جاتا، جب بھی کوئی جنگ ہوتی تو اس صندوق کو وہ آگے لے کر چلے جاتے، اپنے لشکر کے ساتھ میں آگے لے کر رکھتے. اس صندوق کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ تو اس صندوق کی وجہ سے، اس کی رحمت سے، اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے ہمیں فتح دے دے. سبحان اللہ. یہ کہاں کی بات بیان کر رہا ہوں میں؟ قرآن کی. کس کی بات ہے یہ؟ قرآن. شاباش شاباش، بہت اچھا سوال ہے. یہ ایسی محفل ہونا چاہیے کہ چلو کوئی کم از کم سبحان اللہ. کوئی بات پوچھے. بے شک. بہت بڑی بات ہے. زبردست. آیت پڑھ رہا ہوں میں، نمبر بھی بول رہا ہوں. فرمایا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. آیت نمبر 247، دوسرا پارہ. آیت نمبر 247، پارہ نمبر 2. شاباش. 2. توجہ، بہت اچھی بات ہے، یہ پوچھنا چاہیے، بہت بڑی بات ہے. اور بھی کسی کو بعد میں سوال آئے تو پوچھنا، یہ بہت پیاری بات ہے ماشاءاللہ. جزاک. توجہ رکھنا. بنو اسرائیل کے بعد جب یہ صندوق پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صندوق کے بیچ میں وہ جو تورات کی تختیاں تھی وہ بھی اس صندوق میں رکھتے ہیں. سبحان. تورات کس میں لکھی ہوئی تھی؟ تختیوں پر، وہ بھی اس میں رکھتے ہیں. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیلپ کے لیے کس کو بھیجا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو. کس کو بھیجا؟ حضرت ہارون. جس کے بارے میں قرآن کا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ، اے موسیٰ ہم تیرے بازو کو مضبوط کرنے کے لیے تیرے بھائی ہارون کو تیرے ساتھ بھیج رہے ہیں. سبحان. آئی میری بات میں آپ کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں کیا رکھتے؟ سننا بات اب آگے. ایک وہ جو انبیاء کرام کی تصویریں تھیں وہ بھی اسی میں ہیں. اور سنو، انبیاء کرام کی جو تصویریں ہیں اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اس حال میں ہے کہ اللہ کے حبیب قیام کی حالت میں کھڑے ہیں اور وہ تصویر بنی ہے. حضور ابھی دنیا میں تشریف لائے، پیچھے کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا. اور اللہ پاک نے جب تصویریں بیچی ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پہ اتارنے کے بعد اس تخت کو، اس صندوق کو نیچے اتارا ہے. اب بنو اسرائیل کیا کرتے کہ اس صندوق کے بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ بھی اسی صندوق میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جبہ مبارک تھا، جو کرتا پہنتے، وہ بھی کسی کی صندوق میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو نالین تھے، ایک ایک بات پہ غور کرنا. جب اترا تھا تو کیا کہا بیچ میں؟ یاد کر کے جانا سبق. کیا تھا؟ انبیاء کرام کی تصویریں کس میں؟ سرخ یاقوت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا رکھا بیچ میں؟ اپنا امامہ، جبہ اور تورات کی تختیاں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نالین تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وہ بھی کس میں رکھے؟ قوم کے پاس وہ تخت رہا، تابوت قوم کے پاس میں بنی اسرائیل کے پاس رہا. بنی اسرائیل سب سے مضبوط قوم، 12 قبیلے تھے، سب سے بڑی امت. سبحان. جب بھی جنگ میں جاتے تو اس کو کیا کرتے؟ ساتھ لے جاتے، آگے رکھتے. اللہ کی بارگاہ میں اس تابوت کا وسیلہ لے کے دعا کرتے. کیا کرتے؟ وسیلہ دے. جب دعا کرتے تو اللہ پاک ان کو کفار کے اوپر فتح دے دیتا. سبحان. آگے میری بات میں آپ کو، تابوت کے بیچ میں ہے کیا؟ انبیاء کی تصویر. اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جبہ. حضرت موسیٰ کا، امامہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تابوت کا نام کیا ہے؟
ताबूत सकीना। ताबूत सकीना। क्या नाम है? ताबूत सकीना। हुआ क्या, आप सुनना बात गौर से, बात नहीं करना बीच में, बड़े गौर से। अब इस टाइम ताबूत सकीना की जो सर्च चल रही है, यहूदी ढूंढ रहे हैं। ग्रेटर इजराइल के ऊपर मेरे कुछ एक बयानात की क्लिप्स मौजूद हैं, वो मैं कहीं भेजूंगा, उसको सुनना। अब क्या हुआ कि कौम ने आस्ता आस्ता ऐसे कुछ बदबख्त कौम में पैदा हो गए जिस तरह आज हमारे में पैदा हो जाते हैं। पीछे सारे क्या थे? वलियों का अदब करने वाले, वलियों को मानने वाले। तो आज क्या हो गए? गुस्ताख पैदा हो गए। तो जहां अनाज है तो कीड़ा लगता है। बनी इसराइल में कुछ लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने उस ताबूत की अजमत को समझा नहीं। जब नहीं समझा तो क्या हुआ? सुनना बात। हुआ ये कि अल्लाह पाक ने इस कौम के ऊपर अमालका नामी एक बादशाह को मुसल्लत कर दिया। क्या नाम था? शाबाश। उसने इस पूरी कौम के ऊपर फतह पा ली, बनी इसराइल के ऊपर। इनके बंदू को कुछ को मार दिया, कुछ बच गए। जब कुछ बचे तो हुआ क्या? वो ताबूत सकीना को छीन के ले गए। कौन? जो लोग कुफार थे, दूसरी तरफ के थे। जब ताबूत को छीन के ले गए तो उन्होंने उस ताबूत को तौहीन की गर्ज से, किसकी गर्ज से? एक गंदी जगह पर लेकर दफन कर दिया। जहां कूड़ा करकट फेंकते थे वहां लेकर दफन कर दिया। जब दफन किया वहां तो हुआ ये कि उस अमालका की जो 5 बस्तियां थी, अल्लाह पाक ने उनके अंदर मर्ज पैदा किया और वो हलाक हो गए। अल्लाह। कितनी बस्तियां? 5। सुनते रहे। अब जब 5 बस्तियों के ऊपर अल्लाह पाक ने अजाब, उन्होंने गौर फिक्र किया। उन्होंने कहा वो जो ताबूत हम ताबूत सकीना छीन के लाए थे, हमने उसको लाकर फलां कूड़े की जगह पर दफन किया है, उसकी वजह से ये अल्लाह पाक की तरफ से हमारे पर क्या आ गया? ताबूत को बाहर निकाला, साफ किया। तो फैसला ये किया उन्होंने कि एक बैलगाड़ी मंगाई जाए, उस बैलगाड़ी के ऊपर इस ताबूत को रखकर उसको हाँक दिया जाए। वो बैल अपनी मर्जी से जहां चाहे उस ताबूत सकीना को लेकर आ रही है। बात में आपको उन्होंने ताबूत सकीना को निकाला, साफ किया, 2 बैलों की बैलगाड़ी तैयार की, उसके ऊपर संदूक को रखा और उसको हाँक दिया। इधर हजरत शमवील अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसको भी आंखें खुल गई थी और समझ में आ गया था कि हम लोग अजाब में क्यों मुब्तला हो गए। वो भी इस नतीजे पर पहुंचे थे कि वो जो ताबूत सकीना था हमारे पास, वो हमारे बीच में रहमत था। क्या था? बरकत था। उसके वसीले से अल्लाह पाक हमें कुफार के ऊपर क्या करता था? वो जब ताबूत हमसे छीन गया तो अब अल्लाह की तरफ से हमारे लिए कोई रहमत, कोई बरकत बाकी नहीं रही। जब कौम तंग पड़ी तो उन्होंने हजरत शमवील से जाके अर्ज की। क्या अर्ज की वो सुने। अर्ज ये की कि हमारे लिए इज़ क़ालू लिनबिय्यिल्लाहुम मुबअस लना मलिकन नुकातिल फी सबीलिल्लाह। कहने लगे हम में से किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दो। किसको जाके कहा? हजरत शमवील अलैहिस्सलाम को, ताकि हम अल्लाह की बारगाह में जिहाद करें, फिर से तरक्की करें। और जो हम हर जगह से जूते खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हर एक हमारे पर हावी है, ताकि हम इस अजाब से बाहर निकल आए। हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने कहा जो तुम्हारा बादशाह है, जिसको मैं मुकर्रर कर रहा हूं, उसका नाम है तालूत। क्या नाम है? तालूत। तवज्जो रखना, क्या नाम है? तालूत। शाबाश यार, दाएं बाएं क्यों देखते हो? इधर देखो, नींद आ रही है आपको? कहा क्या नाम है उसका? तालूत। तालूत। कहा तालूत को अल्लाह पाक ने तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया है। कौम ने एतराज किया। तालूत थे कौन? तालूत को तालूत इसलिए बोलते थे कि लंबे बहुत थे, कद बहुत लंबा था इनका। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो सगे भाई थे बिन्यामीन, क्या नाम था उनका? सगा भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक था, बाकी जो दूसरे भाई थे वो 11 थे, सगा भाई एक। हजरत बिन्यामीन की औलाद से थे हजरत तालूत अलैहिस्सलाम।
جب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو قوم نے اعتراض کر لیا. کیا کر لیا؟ اعتراض یہ کیا کہ جس کو آپ نے ہمارا بادشاہ بنانا تھا یا تو وہ پیسے میں ہم سے زیادہ ہوتا یا وہ بادشاہی خاندان سے ہوتا. بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جس بیٹے کے پاس گئی اس کا نام تھا یہودا. یہود بن یعقوب کے پاس چلی گئی کیا؟ سلطنت، بادشاہت. یا تو یہ کس کی اولاد سے ہوتا؟ یہود بن یعقوب کی اولاد سے ہوتا تو ہم اس کو بادشاہ مان لیتے. یا یہ پیسے والے ہم سے زیادہ ہوتا تو ہم اس کو کیا مان لیتے؟ نہ تو یہ بادشاہوں کے خاندان سے ہے اور نہ یہ پیسے والا ہے، ہم اس کو بادشاہ مانتے. آ رہی ہے بات سمجھ آپ کو؟ شاباش. جب یہ اعتراض ہوا تو اب قرآن پاک کی آیت سنیں، جلدی سمجھ میں آ جائے گی بات. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. کہا سنو، یہ جو طالوت کو میں بادشاہ بنا رہا ہوں، یہ بادشاہ میں نہیں بنا رہا ہوں، اس طالوت کو اللہ پاک نے تمہارے لیے بادشاہ بنا کے بھیجا ہے. سبحان کس نے بنایا تمہارے لیے بادشاہ؟ اللہ. میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں خالی خبر دے رہا ہوں کہ یہ تمہارا کیا ہے؟ بادشاہ. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اب قوم نے کیا کہا؟ قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. اب قوم نے آگے سے اعتراض کیا، کہنے لگے کہ وہ یہ ہمارا بادشاہ ہوگا، یہ ہمارا بادشاہ ہوگا. نہ تو یہ بادشاہوں کے خاندان سے ہے اور نہ اس کے پاس کوئی پیسہ ہے. قال، اب حضرت شمویل علیہ السلام نے آگے جواب دیا، ان اللہ اصطفاہ علیکم. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے کہ طالوت تمہارا بادشاہ مقرر ہو، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے. کس کا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ. اس کو کس نے چنا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور آگے جواب دیا کہ چنا کیوں؟ کہا وزادہ بسطہ فی العلم والجسم. اللہ پاک نے اس کو دو چیزیں دی ہوئی ہیں. کتنی چیزیں دی ہوئی؟ شاباش. سبحان. کا پہلی چیز یہ ہے کہ بادشاہ ہونے کے لیے پیسے کی بھی ضرورت نہیں اور بادشاہی خاندان سے ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بادشاہت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ ایک علم ہونا اور ایک بہادر ہونا. سبحان. کیا ہونا؟ علم ہونا اور بہادر. کہا وزادہ. اللہ پاک نے اس کو زیادہ کیا کس میں؟ بسطہ فی العلم. علم میں اللہ پاک نے اس کو وسعت زیادہ دی ہے. والجسم، اور یہ طاقت میں بھی قد بہت لمبا ہے، طاقت بھی ہے اس کے پاس، تو علم بھی ہے اور جسم بھی ہے. اور آگے فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اور سنو، اللہ پاک اس ملک کو، بادشاہت کو جس کو چاہے اس کو دے. تمہیں کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے. آگے فرمایا واللہ واسع علیم. اللہ پاک بہتر جاننے والا ہے. اور آگے سننا، توجہ ادھر میں آپ کی پوری چاہوں گا. قوم نے کہا اگر یہ ہمارا بادشاہ ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی نشانی بتاؤ. اللہ کی طرف سے ہمیں کیا کرو؟ کوئی نشانی بتاؤ. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے کو؟ آپ کو کیا کہا؟ اگر یہ اللہ نے ہمارا بادشاہ بنا کے بھیجا ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی کیا کرو؟ نشانی دو. اب سننا نشانی کیا ہے. وقال لهم نبيهم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. انتہا ہے، اس کے بعد کوئی چیز پیچھے بچتی نہیں ہے. سننا صرف ترجمہ آیت ہے. ان کے نبی نے، کیا نام تھا نبی کا؟ حضرت شمویل. کیا نام تھا؟ حضرت شمویل نے کہا ان آیات ملکہ، اس کی بادشاہت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا پہلی یہ ہے ان یاتیکم التابوت. وہ جو تابوت تم سے چھین گیا تھا، وہ تابوت جو تم سے کیا ہو گیا تھا؟ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے. اس تابوت کی جو تم بے ادبی کرتے تھے، تم اس کی عظمت کو سمجھ سکے نہیں. اس کی وجہ سے جو اللہ پاک نے تم سے تابوت چھین لیا تھا، وہ تابوت اللہ پاک واپس تمہارے پاس لے آئے. سبحان اللہ. آ رہی ہے میری بات میں آپ کو؟ ادھر اس جو قوم ان پہ غالب آئی تھی، اس قوم نے کیا کیا؟ تابوت کو نکالا، صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد بیل گاڑی پہ رکھ کے اس کو بیل کو ہانک دیا
کہ یہ جہاں چاہے وہاں چلے جائے. اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد ان بیلوں کا رخ موڑا اور موڑ کے پھر کہاں لے گئے؟ بنی اسرائیل کی طرف. کہاں لے گئے؟ بنی اسرائیل. اور بعض روایتوں میں ہے کہ بائل چھوڑ گئے. فرشتوں نے اس تابوت کو کیا کر لیا؟ فرشتے کون ہیں؟ نوری مخلوق. کون ہے؟ نوری مخلوق. اب سنتے رہنا بات ہے. جو یہ لوگ ہمارے اپنے لوگ بگڑ جاتے ہیں. کیوں بگڑتے ہیں؟ ہمارا بھی قصور ہے. ہم کشمیری میں کہتے ہیں اتھا پر دلیل بنا. یہ یہاں کی واقعہ ادھر لایا، یہاں کا ادھر لایا، یہاں کا ادھر لایا، وہاں کا ادھر لایا. لوگ سوچتے ہیں یہ جو بریلوی مسلک ہے یہ قرآن و حدیث میں اچھی لگتی ہے. یہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. ایسی بنا ادھر پر دلیل کہ یہ ادھر سے ادھر کیا کرتا ہے؟ دلیل بنتا ہے. دلیل نہیں، یہ کون ہے؟ شاباش. یہ کیا ہے؟ سنتے رہنا بات. فرمایا این یاتیکم التابوت، یہ تالوت تمہارا بادشاہ ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ پاک کو تابوت تمہیں چھین گیا ہے، وہ کیا کرے گا؟ واپس آئے. اب ہے اس تابوت میں کیا سنا؟ فیہ سکینۃ من ربکم، اس تابوت میں اللہ پاک نے تمہارے لیے راحت رکھی ہوئی ہے. تمہارے دلوں کا چین ہے اس سکون میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ دلوں کا چین ہے. زور سے بولو. دلوں کا چین ہے. دلوں کا چین ہے. صندوق کے بیچ میں ہے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی چپلیں. جی جی. موسیٰ علیہ السلام کا امام شریف. موسیٰ علیہ السلام کا لباس شریف. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس میں تمہارے دلوں کا چین ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں کیا بات آئی؟ کہ جو چیز نبی سے وابستہ ہو اس کا تبرک ہو. قرآن اس کو اتنا عظمت دیتا ہے، کہتا ہے دلوں کا چین اس صندوق کے بیچ میں. سبحان اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جس طرح اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اسی طریقے سے جس صندوق میں اللہ پاک نے موسیٰ کی چپلیں رکھی ہوں، حضرت ہارون کی چپلیں رکھی ہوں. نالین اس لیے نہیں بول رہا ہوں تاکہ بات جلدی سمجھ میں آئے. جس صندوق میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کا جبہ رکھا ہو، حضرت موسیٰ کا امامہ رکھا ہو، انبیاء کرام کی تصویریں رکھی ہوں، تورات رکھی ہو، اللہ پاک کہتا ہے فیہ سکینۃ من ربکم، اس صندوق میں تمہارے دلوں کا چین ہے. تو سمجھ جاؤ جس طرح اللہ کا ذکر دلوں کا چین ہے، اسی طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے تبرکات بھی اللہ کے فضل سے دلوں کو چین اور سکون دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بات سمجھ میں جہاں نہیں آئی. مجھے کسی نعرے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اللہ اکبر کی ضرورت نہیں ہے. بس جہاں بات نہیں آئی کھڑے ہو کے بات سمجھ لو. لیکن خدا کے لیے باپ دادا کا دیا ہوا دین چھوڑو نہ. جبہ کیا ہوتا ہے؟ جبہ جو اوپر ہم پہنتے ہیں، پھیرن کہہ لو آپ اس کو، کرتا کہہ لو، کیونکہ اس دور میں کیا تھا؟ الگ الگ ہم کرتے اور شلوار بناتے اس دور میں نہیں تھے. غربت تھی تو ایک ہی اوپر سے لے کے نیچے تک جبہ. پہنا جاتا تھا. اب آگے سننا، مزید واضح کر دیا قرآن نے. سننا، توجہ. خالی تشریح نہیں، آگے قرآن پاک نے اس کی مزید تشریح بیان کی ہے. فرمایا بقیت مما ترک آل موسیٰ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. جس کو میں نے پہلے بیان کیا وہ قرآن پاک نے خود اس کو واضح کر دیا. فرمایا اس میں کیا کیا ہے؟ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین بھی کس میں ہے؟ آگے کیا کہا؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور جو آل موسیٰ اور آل ہارون کی بچی کھچی چیزیں ہیں. بقیہ کس کو بولتے ہیں؟ بچی پیچھے جو اور بچی بقیہ کس کو بولتے ہیں؟ جو باقی چیز بچی ہوئی. جو آل موسیٰ اور آل ہارون کی بچی کھچی چیزیں ہیں وہ بھی کس میں ہیں؟ صندوق میں. سبحان. شاباش. آگے کیا کہا؟ تحملہ الملائکہ. ہم کہتے ہیں کاش مل جائے سر پہ رکھنے کے لیے نہ لینے پاک حضور، ہم بھی کہیں کہ تاجوار ہم بھی. یہ ہماری آرزویں ہیں. ہم تو بشر ہیں. ہم کون ہیں؟ مخلوق ہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں. لیکن کیا ہے؟ سنو، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی بچی کھچی چیزیں ہیں، پہنے ہوئے کپڑے، نالین، تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے نوری مخلوق اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں. سبحان کس نے اللہ. اٹھائے ہوئے ہیں؟ رشتوں نے. کس نے اٹھائے ہوئے ہیں؟ رشتوں نے. یہ کون کہہ رہا ہے؟
कौन कह रहा है? कुरान। तहमिलुहुल मलाइका। किसने उठाए हुए? फरिश्तों। आज अगर कोई बंदा अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी के किसी तबर्रुक को उठाता है तो वो कोई गुनाह नहीं करता है, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, जो अल्लाह पाक ने मोजज़े बनी इसराइल के नबियों को दिए थे, अल्लाह पाक वो इस उम्मत के उलमा को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अलमदार कश्मीर का एहसान तो किसी को नहीं भूलना चाहिए। आपको पता है एक बड़ी बात, जो कश्मीरी आप बोलते हो ये अलमदार कश्मीर की देन है, वरना इतने लोगों की आमद थी कश्मीर के अंदर, ईरान के लोगों की कि बाज़ाब्ता फारसी ज्यादा हो गई थी, कश्मीरी बोलने वाला कोई बचा। अलमदार कश्मीर ने लोगों को उनकी तहजीब वापस दी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो कश्मीरी आज बोल रहे हो किसकी देन है? शाबाश। इन्ना फी ज़ालिकल आयतल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। आगे फरमाया बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानियां हैं। क्या है? निशानियां। लेकिन इन कुंतुम मुमिनीन, बशर्ते कि तुम मोमिन हो। अगर तुम मोमिन नहीं हो तो फिर तुम क्या बोलोगे? जुबे सच क्या है? कश्मीर में ये बोलेंगे सही साहब, गलत तो ही मैं बोल रहा हूँ। इस जुबे के साथ में इमामे के साथ में क्या होगा? चप्पल है इसके साथ क्या होगा? क्या कहा? इन्ना फी ज़ालिका, उस जो ताबूत सकीना है उसमें तुम्हारे लिए क्या है? निशानी है, इबरत है। लेकिन कब? जब तुम मोमिन हो। अगर अल्लाह पाक तुमसे ईमान छीन ले तो तुम्हें फिर कोई बड़ी चीज लगेगी नहीं। अब मैं एक दूसरे टॉपिक की तरफ आऊंगा।